آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کرے گا۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 94.66% ہو گئی ہے۔ برطانیہ کووڈ-19 کا ٹیکہ استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم کل پارلیمنٹ کی جدید قسم کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس سے توانائی کی بھی بچت ہوگی، اور سرکار ملک میں کھیل کود کی حوصلہ افزائی کی خاطر کھیلو انڈیا کے 1000 چھوٹے مراکز شروع کرے گی۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے دور کی 5G ٹیکنالوجی بروقت شروع کرنے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ مستقبل کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے اور ملک میں لاکھوں عوام کو بااختیار بنایا جا سکے۔ جناب مودی کل ورچوئل انڈیا موبائل کانگریس IMC میں افتتاحی خطبہ دے رہے تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کو ٹیلی مواصلات کے لیے ساز و سامان، ڈیزائن، اس کی تیاری اور مصنوعات سازی کا ایک عالمی مرکز بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کو کہا۔ جناب مودی نے خبردار کیا کہ ٹیکنالوجی کو بہتر بنائے جانے کی وجہ سے ہینڈ سیٹس اور ان سے متعلق آلات جلدی بدلنے کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے الیکٹرانک کچرے کے بندوبست کے ایک بہتر طریقے پر غور و خوض اور چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے پر مبنی معیشت کی تشکیل کے مقصد سے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کے لیے کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں زبردست ڈیجیٹل صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے غریبوں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کو کووڈ-19 کی وبا کے دوران مدد فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کرے گا۔ موبائل اور انٹرنیٹ رابطوں کے شعبوں میں ملک کی ترقی اور پیش رفت کی ستائش کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت میں 1 ارب سے زیادہ لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جبکہ 75 کروڑ سے زیادہ افراد کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان میں سے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے آدھے افراد کا اضافہ پچھلے 4 سال میں ہوا ہے۔ کووڈ-19 کے 32,080 نئے معاملوں کے ساتھ بھارت میں کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر 97,35,850 ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس عالمی وبا سے 402 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,41,360 ہو گئی ہے۔ ملک میں فی الحال زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 3,78,909 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 36,635 لوگوں کو اسپتال سے چھٹی دی گئی ہے۔ اس طرح اب تک 93,15,581 لوگوں کو چھٹی دی جا چکی ہے۔ شفا یابی کی شرح بڑھ کر 94.66% ہو گئی ہے۔ ICMR نے کہا ہے کہ کل 10,22,712 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ غیر ملکی مشنوں کے 64 سربراہ اور سفیر آج حیدرآباد میں بھارت بایوٹیک اور بایولوجیکل ریسرچ اداروں میں گئے، جہاں کووڈ-19 کا ٹیکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیم 2 گروپوں میں ان تحقیقی اداروں میں گئی تھی۔ بھارت بایوٹیک کی چیئرمین کرشنا ایلا نے ان سفیروں کو اپنی کمپنی کی طرف سے ٹیکے کی تیاری اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والی پیش رفت سے مطلع کیا۔ بعد میں مندوبین کو ویکسین تیار کرنے والے مرکز بھی گئے۔ برطانیہ کووڈ-19 کا ٹیکہ استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے متعلقہ محکمے نے اس کی منظوری دی تھی۔ فائزر اور بایو این ٹیک کی جانب سے تیار کردہ ٹیکے کا برطانیہ استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 70 اسپتال 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور دوسرے طبی عملے کو اس طرح کے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ برطانوی حکومت نے ترجیحات کے اعتبار سے رہنما اصول بھی جاری کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سنسد مارگ پر پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے لیے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ نئی عمارت آتم نربھر بھارت ویژن کا ایک فطری حصہ ہے۔ یہ آزادی کے بعد عوامی پارلیمنٹ کی تعمیر کا پہلا تاریخی موقع ہوگا۔ نئی پارلیمنٹ 2022 میں آزادی کی 75ویں سالگرہ میں نئے بھارت کی ضروریات اور امنگوں کے مطابق ہوگی۔
پارلیمنٹ کی نئی عمارت جدید ترین اور توانائی کی کفایت کرنے والی اور اعلیٰ درجے کی سیکورٹی سہولیات کے ساتھ ایک تکونی شکل کی عمارت ہوگی جو موجودہ پارلیمنٹ سے ملی ہوئی ہوگی۔ لوک سبھا کا سائز موجودہ لوک سبھا سے 3 گنا ہوگا، جبکہ راجیہ سبھا کا سائز بھی کافی بڑا ہوگا۔ عمارت کی اندرونی ساخت بھارتی ثقافت اور ہمارے متنوع علاقائی آرٹ، ٹیکسٹائل اور طرز تعمیر کی عکاسی کرے گی۔ اس کے ڈیزائن میں ایک شاندار مرکزی آئینی گیلری کا منصوبہ بھی شامل ہے جو عوام کے لیے قابل رسائی ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دلی میں سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھے جانے سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کافی عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ قومی راجدھانی میں موجودہ سرکاری ڈھانچہ ناکافی ہے اور یہ ماضی کی نو آبادیات سے وابستہ رہا ہے۔ جناب راؤ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ نیا سینٹرل وسٹا پروجیکٹ خودداری، وقار، قومی عظمت، اعتماد اور ایک مضبوط بھارت کی علامت ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں سارک تنظیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سارک منشور کے 36 سال پورے ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وزیر اعظم نے تنظیم کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی نشوونما اور اس کی حمایت کرنے والی قوتوں کو شکست دینے کے لیے پھر سے خود کو وقف کر دیں اور ایک محفوظ اور خوشحال جنوبی ایشیا کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے کووڈ-19 کے ختم ہو جانے کے بعد خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہر سال دسمبر کی 8 تاریخ کو سارک کا دن منایا جاتا ہے۔ 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ میں سارک ملکوں کی پہلی چھوٹی میٹنگ میں سارک ملکوں کے سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت نے سارک منشور پر دستخط کیے تھے۔ ان ملکوں میں بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ صباح الخالد الحماد الصباح کو کویت کا دوبارہ وزیر اعظم مقرر کیے جانے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سلسلہ وار ٹویٹ میں جناب مودی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ باہمی تعلقات کے وسیع ہونے اور فروغ پانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو آج ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے ان کی صحت مند زندگی اور درازی عمر کی دعا کی ہے۔ سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اتھاولے نے کہا ہے کہ بعض سیاسی پارٹیاں کسانوں کو بھڑکانے اور سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کل کولہاپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اتھاولے نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کی جانب سے منظور کردہ 3 زرعی قوانین کسانوں کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اپنی تشویش ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے اور حکومت ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب اور ہریانہ کو چھوڑ کر بھارت بند کا زیادہ اثر نہیں ہوا، وزیر موصوف نے کسانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ گمراہ نہ ہوں اور ان تبدیلیوں کے بارے میں حکومت سے بات کریں جو وہ زرعی قوانین میں کرانا چاہتے ہیں۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ سرکار نے کئی پالیسی تبدیلیاں کی ہیں اور ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ملک میں کھلاڑیوں کی سبکدوشی کے بعد بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے یہ بات 10ویں عالمی کھیل کود سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس کا اہتمام فکی نے کیا تھا۔ جناب رجیجو نے بتایا کہ ہم ملک بھر میں 1000 چھوٹے کھیلو انڈیا مرکز شروع کر رہے ہیں جن سے ریٹائرڈ کھلاڑیوں کو روزگار مل سکے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کرے گا۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 94.66% ہو گئی ہے۔ برطانیہ کووڈ-19 کا ٹیکہ استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم کل پارلیمنٹ کی جدید قسم کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے جس سے توانائی کی بھی بچت ہوگی، اور سرکار ملک میں کھیل کود کی حوصلہ افزائی کی خاطر کھیلو انڈیا کے 1000 چھوٹے مراکز شروع کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔